ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دیجیے میں آسما کو ساتھ شامل کرتا ہوں. آسما، ایک بات تو بلوچستان کی ہو رہی ہے، اگر ہیومن رائٹس وغیرہ کے حوالے سے دیکھا جائے یا دوسری ایکٹیویٹیز کو بھی دیکھا جائے، یعنی اگر سرحد کی طرف دیکھیں تو پھر طالبان کا خطرہ ہے، دوسرے اور دیکھا جائے معاملات اور بھی بہت بگڑے ہوئے ہیں. یعنی اگر اس سوال کو ہم سامنے رکھیں کہ یہ قوتیں کیا اتنی مضبوط ہیں کہ ڈس انٹیگریٹ کر دیں گی، اور پھر ہر طبقہ اگر یہ سوچنے لگے میرا سولوشن صرف اسی میں ہے، تو کیا یہی حل ہے؟ دیکھیں، ہر طبقے کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ ایک تاریخ کی بھی بات ہوتی ہے. بلوچستان کا معاملہ بہت کمپلیکس ہے، اس کو اس طرح دیکھنا میں سمجھتی ہوں اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. ہم نے ان لوگوں کو، ان بلوچ نیشنلسٹ کو جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ چل رہے تھے، سینٹرل فیڈریشن کے ساتھ چل رہے تھے، ہم نے ان کے ساتھ بھی زیادتی کی. نتیجہ یہ ہوا کہ اب کوئی بلوچ وہاں پہ کھڑا ہو کے فیڈریشن کے ساتھ چلنے کو نہیں تیار ہے، اور جو سیاسی قوتیں تھیں وہاں پہ جن کے ساتھ بات چیت ہو سکتی تھی ان کو ہم نے ایک طریقے سے سائیڈ لائن کیا، یا ان کی آوازیں مفل کر دی یا ان کو ختم کر دیا. آج میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ بات کرنا چاہے گی تو کس سے کرے گی، اور یہ کہنا کہ وہاں پہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اپنے کہتے ہیں ہمیں اپنا ملک چاہیے، کیوں نہیں کھڑے ہوں گے؟ کیا کسر ہم نے چھوڑی؟ ہم نے جس طریقے سے ان کو مارا، میں نے دیکھا ہے کہ ایک عام بلوچ آدمی کی جس طریقے سے ہم نے ڈگنیٹی لوز کی ہے، میں نے دیکھا ہے کس طرح ٹارچر کیا ان کو، کس طرح ان کے بچے اٹھائے گئے، اور پھر ہم نے ان کو طرف دیکھا نہیں. اور یہ زیادہ ملٹری گورنمنٹس میں ہوا. تھوڑا سا فرق جو میں کہتی ہوں آیا وہ یہ ہے کہ آپ پہلے سمجھتے تھے کہ پنجاب کے لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. یقین سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اب پنجاب کے لوگ سمجھنے لگے ہیں. یہ بہت بڑا فرق آیا ہے. مگر جہاں تک حکمرانوں کا تعلق ہے، اب یہ دیکھیں پولیٹیکل سولوشن ہے. یہ پولیٹیکل سولوشن بڑھ کے مارنے سے نہیں ہوتا. آج بھی معذرت کے ساتھ آپ کی پارٹی ہے، ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب کے جو کلمات ہیں اور جو حرکتیں ہیں کہ آج بھی بگٹی ٹرائب کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے، کیا کسی کو وہاں نہیں پتا کہ ایک کزن کو دوسرے کزن کے خلاف کھڑا کیا؟ کس لیے؟ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کبھی بربادی کے علاوہ کوئی چیز کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف نہیں آنے دیں گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج بھی وقت ہے. اور پھر اس کے بعد کہنا کہ جی وہ ٹریٹر سے، ٹریٹر ہم ہیں کیونکہ ہم انہیں نہیں ساتھ رکھنا چاہتے. ہم کس طرح کسی کو ساتھ رکھیں؟ ہم کہیں ہم آپ کی گیس بھی لیں گے، ہم آپ کا تیل بھی لیں گے، ہم وہاں پہ چھاؤنیاں بھی بٹھائیں گے، اور آپ کو ہم حصہ بھی نہیں دیں گے. اور یہ مانی ہوئی بات ہے کہ جو رائلٹی بلوچستان کو ملتی ہے گیس پہ وہ بہت کم ملتی ہے بنسبت پنجاب اور سندھ کے. تو وہ کیوں ایکسپٹ کریں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ ایکسپٹ کریں؟ ہم نے ان کے ساتھ دھوکے کیے. 60 سے تو 60 پہ جاتی بات 58 کی کہ سارے سرداروں کو کہا آپ آ جائیں، ریبلز کو ہم آپ کو ایمنیسٹی دیں گے. جب وہ آگے تو قتل کر دیا انہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسے، کس طرح ٹرسٹ ہوگا؟ یہاں پہ ہمیں کانفیڈنس میجرز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں باقاعدہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں کوئی یہ ہم ان کے اوپر یہ کہنا کہ ہم ان کے اوپر مسلط ہیں، آفٹر آل وہ ہماری کالونی تو نہیں ہے نا، وہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ مطلب آپ جس طرح سے حاصل بزنجو جب بھی ہم پروگرام میں بات کرتے رہے تو اس طرح کی بات پہلے بھی ہوتی رہی ہے. 7 برس تو ہم کو بھی ہو گئے یہ مختلف پروگرامز کرتے ہوئے، یہ بات اسی طرح سے آتی رہی ہے. پہلے ایک ملٹری گورنمنٹ تھی. اب آپ محسوس کرتی ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں جب ایک بار بہت ابھر کے سامنے آئے تو وہ ول یا انڈرسٹینڈنگ نظر آتی ہے کہ لوگوں کو احساس ہے کہ واقعی حکمران لیول کے اوپر کہ کچھ ہونا چاہیے اور فوری ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں جہاں تک سیاسی لوگ ہیں ان کو یہ پتا ہے. یہ نہ ہم سمجھیں کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ سادے ہیں، نہیں. میں سمجھتی ہوں سب سیاستدان کو پتا ہے، سب سیاستدانوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم جا کے ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کریں، اور جو ان کے جو ایک سمجھتے ہیں وہ کہ کرنے والے جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کیا جائے. اب وہ نہیں چل سکتا سینٹر یونٹی آف کمانڈ جیسے مشرف صاحب کہہ سکتے، بربادی ہے اس ملک کے لیے. مگر رؤوف صاحب آج بھی فوج بالکل، میں آپ کو دعوے سے کہتی ہوں، فیصلے کرتی ہے بلوچستان کے. کسی پالیٹیشین کی، سویلین پالیٹیشین کی میں دعویٰ کرتی ہوں مجال نہیں ہے کہ وہ بلوچستان کے اوپر کوئی انیشیٹو لے لے. جب تک ہمارے فوجی یہ ڈیسائیڈ کریں گے تو وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ تیز ہوں گی، وہ ایکسٹریمسٹ وہاں پہ نیشنلسٹ وہ گروہ جو کہ ینگ ہے، جیسے انہوں نے کہا ینگ ہے، اور وہ لیڈر بڑے لیڈر کی بات بھی نہیں مانیں گے. سو اگر ہم نے
اپنے پاؤں پہ آپ کلاڑی مارنی ہے تو پھر ہم فوجیوں کو لگا دیں کہ وہ ہمارے لیے فیصلہ کر دیں، جیسے انہوں نے بنگلہ دیش میں کیا تھا. جتنی ان کی عقل ہے اتنا ہی کر سکتے ہیں، وہی وہ بلوچستان میں کریں گے. میں کہتی ہوں کہ خدارا سیاستدان اکٹھے ہوں، خدارا سیاستدان اس کے اوپر سوچیں اور باقاعدہ ایک سینسیبل کمیٹی بنائیں، وہ پرانے سیاستدانوں کی جن کو سمجھ بوجھ ہے بلوچستان کی، ان کو بھیجیں، لوگوں کو بٹھائیں تاکہ آپ نیشنلسٹ جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو مارجنلائز کریں اور لوگوں کو ایک بھروسہ دیں کہ ہم اب کچھ کرنے والے ہیں.